جوانی کا جو دور ہے یہ بڑا اہم دور ہے انسان کی زندگی میں. اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار سے کسی بھی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال انسان کی جوانی سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے صحت دی تھی، تو نے وہ جوانی کس کام میں لگائی؟ تو جوانی کی عمر سے متعلق آخرت میں جو سوال ہوگا وہ بڑا اہم ہے. اس سوال کو سامنے رکھیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی زندگی کے حصوں میں سے جوانی کا حصہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کو منا لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، بے داغ جوانی گزارنا، یہ پیغمبروں کی علامت ہے، نبیوں کا شعار رہا ہے، ان کی سیرت کا ایک بڑا حصہ رہا ہے. ورنہ بڑھاپے میں چل کر تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھوکا ظالم بھیڑیا اور شیر بھی وہ بھی نیک بن جاتا ہے، کیونکہ جسم کے حصے اب اس کے جواب دے چکے، شکار کرنے کی طاقت پہلے جیسی نہیں بچی، تو وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کے سہارے زندگی گزارنے لگتا ہے. اس لیے جوانی کے جو ایام ہیں ان ایام کی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، اور بڑی عجیب و غریب آیت ہے. قرآن کی تو ہر آیت ہی عجیب و غریب ہے. اللہ کہتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس نے اپنے زمانے کے لوگوں کو مجبور کیا اپنی عبادت پر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر. پورا ملک اس بادشاہ کے دباؤ اور اس کے رعب، اس کے ظلم و ستم کے آگے مجبور ہو گیا، اور سب نے اس بادشاہ کو اپنا معبود تسلیم کر کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ گنتی کے چند نوجوان ایسے تھے، گنتی کے چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اس بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنی زندگی میں صاف اعلان کر چکے کہ ہم بس اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوج سکتے، کسی کی نہیں عبادت کر سکتے، ہم شرک نہیں کر سکتے چاہے جو ہو جائے. مجبوراً ان کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ایک پہاڑی کے ایک خاص حصے میں غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی. یہ تو لمبا ایک واقعہ ہے، پوری سورت ہے سورہ کہف کے نام سے قرآن میں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کا ہی وہ خون ہوتا ہے جو کسی ظالم کے خلاف بغاوت پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ، اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ میسر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک جوان، ایک ایسا جوان، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، ایک ایسا جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جس نے جوانی ہی میں اپنے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کیا ہو، جس نے جوانی ہی میں اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہو، جس نے جوانی بے داغ گزاری ہو، جس کے اندر گناہوں سے بچنے کا حوصلہ ہو. ایسا جوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آرام سے ہوگا
جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ جوانی کے خون کی اہمیت ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ، ہجرت کی رات کفار مکہ کے ہر قبیلے کا ایک جوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ارد گرد ننگی تلوار لیے کھڑا ہے کہ جیسے ہی نکلیں گے ویسے ہی حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو ابھی جوان تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ علی، آج رات تمہیں میرے بستر پہ گزارنی ہے۔ حضرت علی جانتے تھے کہ اس بستر پہ سونا یہ کوئی سیج پہ سونا نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا اور موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسی رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی بستر پہ آپ کے اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، بس آپ کی حفاظت اصل ہے، آپ محفوظ رہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ حضرت علی نے وہ رات اس بستر پہ گزاری۔ اسلام کی آبیاری، اس کی تعمیر اور ترقی میں جوانوں کا خون ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ جانے والے، اسلام کے پہلے مبلغ جوان تھے، اور وہ جوان بھی آج کل کے جوانوں کی طرح نہیں، بڑے ناز و نخرے میں پلے بڑھے ایسے نوجوان جن کی ماں اتنی مالدار کہ وہ اپنے بیٹے مصعب کو کپڑا جو پہناتی تھی اس کی قیمت 200 درہم، تقریباً اس زمانے کے 35-40 ہزار روپے، ایسا قیمتی جوڑا اپنے بیٹے کو پہناتی تھی۔ مصعب جو خوشبو استعمال کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گزرا کرتے تھے مکے کی کسی گلی سے تو خوشبو پھیل جاتی تھی، لوگ ان کی خوشبو سے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے۔ ایسا جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جس پہلے معلم کا انتخاب کیا وہ یہ جوان تھا، جس کی زندگی کیسی تھی، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کی خاطر قربانی دیتے دیتے جب یہ مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ جس چادر سے کفن دیا گیا، جس چادر سے جسم اطہر کو ڈھانکا گیا، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے۔ یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا ہے، یہ دین ہمارے ہاتھ ایسے ہی نہیں لگ گیا ہے، بڑی قربانیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعتماد تھا جوانوں کے اوپر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا کمانڈر بنا کر، ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ان کو روانہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ آج کل ہم معذرت کے ساتھ جو بچے ہیں ان سے میں کیا کہوں، وہ تو چھوٹے ہیں، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، لیکن جو بڑے ہیں، جو 40 پار کر چکے ہیں، جو بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھ چکے ہیں، ان سے خاص طور پر عرض ہے کہ آپ ان جوانوں کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھا کریے۔ آپ کے نفرت کی نظر سے دیکھنے کے نتیجے میں ہی یہ جوان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس دین سے دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان جوانوں کو اپروچ کر کے ان کو اچک رہے ہیں، اور ان کے دماغوں میں طرح طرح کے خیالات اور اسلام کے خلاف غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ ان کے دماغوں میں ڈال کر ان کو اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ایسا مت کریے۔ کوئی جوان اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جا رہا ہے، اللہ کی توفیق سے بڑی بات ہے، جینز پہن کر آ رہا ہے، آنے دیجئے،
ٹوپی سر پہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, آنے دیجئے. ہاف پہن کر آیا ہے آنے دیجئے. نماز کو قبول کرنے کی ذمہ داری یہ آپ کی نہیں, یہ میری نہیں, یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کیا معلوم کہ اس جوان کی اس ہاف ٹی شرٹ اور جینس کے باوجود اس کے سینے میں ایسا دل ہو جو اللہ کے لیے بیدار ہو, دھڑکتا ہو, اور اللہ کو اس کی ادا اور اس کی نماز تمہارے بڑھاپے کی نماز سے کہیں زیادہ پسند ہو, اور تم اس سے ناراض ہو کر اور اس سے نفرت کر کے طرح طرح کی باتیں اسے سنا کر کہ تم ہاف پہن کر آ گئے, تم جینس پہن کر آ گئے اور تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, یہ کہہ کے تم نے اس کو مسجد سے نکلنے پر مجبور کر دیا یا اس کو بھری مجلس میں رسوا کر دیا. اللہ کے یہاں کتنا بڑا یہ جرم ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں. اس لیے جو جوان طبقہ ہے خاص طور پر میری اس سے درخواست ہے کہ وہ جوان طبقہ بھی اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھے. کسی جگہ ایک بزرگ بڑے میاں گزر رہے تھے, اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی پیٹھ بالکل جھک چکی تھی. ایک جوان لڑکے نے ان سے مذاق میں کہا کہ چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس چچا نے پلٹ کر کہا کہ بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں. اس جوان کو حیرت ہوئی کہ چچا جوانی بھی کوئی تلاش کرنے کی چیز ہے, بھلا آپ کے تلاش کرنے سے مل جائے گی؟ کہا کہ ہاں بیٹا, جب جوانی تھی تب تو قدر نہیں کی, اور جب جوانی ختم ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, اب احساس ہو رہا ہے, اب تلاش کر رہا ہوں کاش کہ وہ جوانی مل جاتی اور پھر سے میں اپنے لیے کچھ زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیتا, لیکن افسوس اب وہ جوانی نہیں مل سکتی. اس لیے جو جوان طبقہ ہے وہ بھی اپنے کردار کو اچھا کرے, اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے, اپنی نظروں کو صاف رکھے, اپنے معاملات اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھائے, اور اس جوان طبقے کے اندر نماز کا شوق ہو. تمہیں جینس میں پڑھنی ہے پڑھو, تمہیں ہاف میں پڑھنی ہے پڑھو, تمہیں سر کھول کے پڑھنی ہے پڑھو, لیکن پڑھو, جڑے رہو, مسجد سے جڑے رہو. اسلامک سینٹر ہے مسجد, اس سے جڑے رہو, بھاگو نہیں. بدگمان نہ ہو کسی سے, اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو بدگمان نہ ہو. تمہیں یہ پسند ہے کہ ہمارے جسم کا یہ حصہ دکھے, دکھاؤ, لیکن تھوڑا ٹھیک سے دکھاؤ. سوبر کپڑے پہنو, لال پیلے نیلے اور پتلی پتلی جینس یہ بھی خراب لگتی ہے. تھوڑے اچھے بن کے آؤ, وائٹ ٹی شرٹ ہو, جینس ہو, خوبصورت دکھو, کوئی منع نہیں کرتا. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, بعض ایسے نوجوان الحمدللہ مسجدوں میں آتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. بیچارے کام کرتے ہیں, کاریگر ہیں, ملازم ہیں, کسی دکان پہ کام کرتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے اسی ڈریس میں چلے آتے ہیں, اچھا لگتا ہے. تمہیں کوئی ٹوک رہا ٹوکنے دو, تمہیں کوئی بھگانا چاہتا ہے اس کی نہ سنو, اپنے دین پر جمے رہو. تم اگر مسجد سے جڑے رہو گے, مسجد میں آنا جانا رکھو گے, اللہ کی ذات سے امید ہے, یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بہکا کر اسلام سے دور نہیں کر سکتی. اور اگر تم مسجد سے کٹے تو پھر خطرہ ہے اس بات کا کہ کوئی بھی تمہیں اچک کے لے جائے اور تمہیں بھنک بھی نہیں لگے گی, احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں چلے جاتے. اسلام کے تعلق سے دماغ میں باتیں آتی ہیں میڈیائی پروپیگنڈے کے نتیجے میں, غیروں کی طرف سے جو مس انڈرسٹینڈنگ اسلام کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں, ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلائی گئی. ان چیزوں کو سن کے یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف لٹریچر کو پڑھنے کے نتیجے میں کوئی غلط فہمی دماغ میں آئی ہے اسلام کے تعلق سے, تو فوراً کسی کی بات کو سن کر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ, کسی معتبر عالم دین سے رجوع کرو, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس بیٹھو, اس کے سامنے اپنا سوال دہراؤ. اور اس عالم دین کو بھی چاہیے کہ وہ اس جوانی کے خون کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہوئے اس کو صحیح رہنمائی فراہم کرے, پیار سے محبت سے اس کو ڈیل کرے, عزت اور احترام سے پیش آئے.
حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کتنا سنگین سوال ہے! ایسا سوال اگر کوئی ہم سے کر لے، آپ سے کر لے، تو جواب دینے سے پہلے ایک آدھ تماچا اس کو لگائیں گے کہ کیسے بے شرم ہو، کتنے بدتمیز ہو، کیسی بات پوچھ رہے ہو۔ لیکن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ دنیا کے ہر انسان کو اچھائی سکھائیں، صحیح راستے پر لگا دیں۔ اگر یہ پہلے سے اچھا ہوتا تو مجھے بھیجنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے بٹھایا، صحابہ غصہ بھی ہوئے، کیسا سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی سختی نہیں کی، آپ نے قریب بلایا، پیار سے بٹھایا اور اس کے بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ کوئی تمہاری خالہ یا کسی اور رشتہ دار کے ساتھ منہ کالا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں تو اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جوان، جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ جب تم دوسرے کے لیے یہ سوچ رکھتے ہو تو اپنے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جوان کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور اس دعا کے نتیجے میں وہ جوان کہتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی زنا کا خیال میرے دل میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی نفرت میرے دل میں بٹھا دی۔ یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، ان واقعات کو ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات صرف اسی زمانے کے لیے خاص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اچھی زندگی چاہتے ہو، بچپن، جوانی، بڑھاپا، امیری، غریبی، تجارت، کسانی، کسی بھی شعبے اور فیلڈ سے متعلق کوئی رہنمائی چاہتے ہو، مثالی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تمہارے نبی کی زندگی میں وہ نمونے موجود ہیں۔ آؤ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو دیکھو، اس میں ہر طرح کی رہنمائی ہم نے رکھی ہے۔ کسی موقع پر بھی تم بے یار و مددگار اپنے کو محسوس نہیں کرو گے۔ ہر طرح کی رہنمائی ہم نے تمہارے نبی کی زندگی میں رکھی۔ اس لیے جوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام سے محبت، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، اور اسی طریقے سے اپنے دامن کو بالکل بے داغ کر کے زندگی گزارنے کا جذبہ، گناہوں سے بچنے کا جذبہ، یاری دوستی کس سے ہے اس پہ غور و فکر، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بے خیالی میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہیں جس کا ہم پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم کسی گمراہی کا شکار تو نہیں۔ یہ ان کو سوچنا پڑے گا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، نبی علیہ السلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے اس طرح کی بے بنیاد باتیں پھیلائی گئی ہوں جو اس زمانے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور وہ جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ خاص طور پر ہمارے بچیاں جو نوجوان ہیں ان کے دماغوں کو وہ چیزیں گندا کر رہی ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ کو زہر آلود وہ چیزیں کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ایک طرف ہم جوانوں کی جوانی کی قدر کریں، پیار و محبت کے ساتھ واعظ و نصیحت ہمدردانہ انداز میں ان کی عزت اور احترام کا پورا خیال کرتے ہوئے ہم ان کو سمجھائیں اور ان کو دین کی طرف لانے کی فکر و کوشش یہ ہماری اولین ترجیحات میں ہو۔ ہم کسی سے نفرت نہ کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہو۔
اب یہ اللہ کا خوف کس کے اندر زیادہ ہے یہ میں تو نہیں بتا سکتا, آپ تو نہیں بتا سکتے, دنیا کا کوئی آدمی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو دل کے اندر کی بات ہے, کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں. ہو سکتا ایک بچے کے اندر ہو, ایک جوان کے اندر ہو, ایک بوڑھے کے اندر ہو, کسی امیر کے اندر ہو, کسی غریب کے اندر ہو, کسی کے اندر بھی یہ تقوی و پرہیزگاری کی صفت ہو سکتی ہے. جس کے اندر بھی ہوگی وہ اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے. اس نقطے کو اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے.